سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی۔ میں نے جاگ کر دیا جلایا اور دروازہ کھولا۔ باہر ہمارا ملک خان گل بخت خان دو پٹھانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ وہ اندر آ گئے۔ میں نے دیے کی روشنی میں چوتھے آدمی کو دیکھا۔ وہ خاکی وردی میں تھا اور اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ انگریز تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ وہی میجر تھا جسے میں نے جہلم کے قریب پہاڑی جنگل میں بھیڑیوں سے بچایا تھا۔ میں اس وقت کہیں بھاگا جا رہا تھا۔ میں نے اس میجر کو بتا دیا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس میجر نے مجھے بہت بڑا انعام دیا تھا، جو یہ تھا کہ اس نے یہ جان کر بھی کہ میں مفرور قاتل اور ڈاکو ہوں، مجھے فرنٹیئر کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا۔ 2-3 مہینے پہلے میری اور اس کی ملاقات خونخوار بھیڑیوں نے کروائی تھی۔ اس وقت اس کی پلٹن جہلم چھاؤنی میں تھی۔ اب اس سے پوچھے بغیر میں سمجھ گیا کہ اس کی پلٹن فرنٹیئر کے قبائلی علاقے میں آ گئی ہے۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا زیادہ کھل جانا بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں نے ایسی کوئی حرکت یا بات نہ کی جس سے گل خان بخت یا دوسرے پٹھانوں کو شک ہوتا کہ میں میجر کو جانتا ہوں۔ میں پہلے ہی سن چکا تھا کہ ایک میجر کو پکڑا گیا ہے۔ مجھے اس میجر کو پٹھانوں کی قید میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا، لیکن اس خیال سے مجھے اطمینان ہوا کہ پٹھان اسے قتل نہیں کریں گے۔ اسے یرغمال بنا کر اس کی قیمت وصول کریں گے اور اسے رہا کر دیں گے۔ میری ہمدردی اس میجر کے ساتھ تھی۔ انگریزی حکومت کے خزانے کے ساتھ مجھے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک انگریز لیفٹیننٹ کو میں پکڑ لایا تھا اور اب ایک میجر کو وہ پکڑ کر لے آئے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ انگریز افسروں کو پکڑنا اتنا آسان تھا۔ انگریز افسر کی تو لاش بھی ہاتھ نہیں آتی تھی۔ ایسا واقعہ کبھی کبھار ہوتا تھا کہ کوئی غیر معمولی طور پر دلیر انگریز افسر ایسے علاقے میں پہنچ جاتا تھا جہاں سے اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں رہتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انگریز افسر بہت دلیر ہوتے تھے، ڈر کر بھاگتے نہیں تھے، آخر دم تک لڑتے تھے۔ خان گل بخت خان مجھے الگ لے گیا۔ یہ صاحب بہادر ہمارا قیدی ہے، گل بخت خان نے کہا، اور اس نے مجھے مختصر الفاظ میں وہ واقعہ سنایا جو میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ اس نے کہا، اسے میرے حوالے کیا گیا تھا لیکن میرا گاؤں محفوظ نہیں۔ میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ یہ 5-6 گھر ہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر انگریز نے پورے برگیڈ سے حملہ کیا تو بھی یہ جگہ محفوظ رہے گی۔ اگر توپوں کے گولے یہاں تک آئے تو تم اس میجر کو یہاں سے نکال کر پہاڑیوں کے اندر لے جا سکتے ہو۔ اس زمانے میں فرنٹیئر کی جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ جس علاقے میں پٹھان انگریزوں کا زیادہ نقصان کرتے اور بہت سرگرم ہو جاتے تھے، اس علاقے میں انگریز 1 یا 2 برگیڈوں سے حملہ کرتے تھے اور راستے میں جو گاؤں یا مکان آتا اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیتے۔ اس دور کے سست رفتار ہوائی جہاز بم گراتے تھے۔ اسے وہ سزا دینا کہتے تھے۔ اب پٹھان ایک میجر کو پکڑ لائے تھے جو معمولی واقعہ نہیں تھا۔ خدشہ تھا کہ انگریزی فوج پورے علاقے میں تباہی پھیلائے گی۔ اس صورتحال میں پٹھان غائب ہو جاتے تھے کیونکہ وہ فوج کی صورت میں نہیں، گوریلا طرز کی لڑائی لڑتے تھے، یعنی ضرب لگاؤ اور غائب ہو جاؤ۔ میں اگر کہوں کہ آج کی گوریلا جنگ کے بانی قبائلی پٹھان ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس میجر نے ہمارے 3 آدمی مار ڈالے ہیں، گل بخت خان نے کہا۔ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم انگریزوں سے اتنی زیادہ رقم مانگ رہے ہیں جو وہ نہیں دیں گے۔ جب وہ رقم کم کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم مان لیں گے اور کم رقم لے کر اس میجر کی لاش پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ اب تمہارا قیدی ہے، یہ سمجھو کہ اسے آخر ہمارے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ یہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ ہر وقت رسی میں باندھ کر رکھنا، کھانے کے وقت ہاتھ کھول دیا کرنا۔ تمہارے ساتھ ایک اور آدمی رہے گا، وہ رات کو یہاں سویا کرے گا، دن کے وقت تم اکیلے کافی ہوگے۔ خان گل بخت خان ایک آدمی کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس آدمی کی موجودگی میں میجر کے ساتھ، جس کا نام ویسٹ میں کاٹ تھا، کوئی مروت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھی نے اسے فرش پر لٹانے کو کہا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ فرنگی ہمارا مہمان ہے، یہ واپس جا کر یہ نہ کہے کہ پٹھانوں نے اسے تکلیف میں رکھا تھا۔ اسے چارپائی پر سلائیں گے۔ اس طرح اسے چارپائی پر سلایا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ سے کھول کر آگے کر کے باندھ دیے تھے۔
میرا ساتھی بہت تھکا ہوا تھا، میں نے اسے صحن میں سونے کو کہا اور خود فرش پر لیٹ گیا۔ وہاں خشک گھاس بچھی ہوئی تھی، میں نے دیا بجھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحن سے مجھے پٹھان کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ میں اٹھا اور میجر کے قریب چلا گیا۔ میجر صاحب، میں نے اسے کہا، میں آپ کے احسان کو بھولا نہیں، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ نہیں جوان، اس نے کہا، ایسی بے وقوفی نہ کرنا، میرے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ یہاں سے نکل کر کسی چھاؤنی یا پکٹ تک پہنچنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، یہ لوگ میری گورنمنٹ کو میری قیمت بتائیں گے جو انہیں مل جائے گی، اور یہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نہیں میجر صاحب، میں نے کہا، ان لوگوں نے آپ کے متعلق بڑا خطرناک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ گل بخت خان مجھے کیا بتا گیا ہے۔ پھر بھی میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالوں گا، اس نے کہا۔ تم ابھی اس علاقے سے اور ان لوگوں سے واقف نہیں ہوئے۔ میں آپ کو نکال لوں گا میجر صاحب، میں نے کہا۔ آپ نے مجھے پھانسی کے تختے سے بچایا تھا۔ میرا بھی کوئی دین ایمان ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فرار ہونا چاہتا ہے، لیکن مجھے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے فرار کے لیے تیار کر لیا، لیکن چند دن انتظار کر کے، کیونکہ پٹھانوں پر اس کا اعتماد پیدا کرنا ضروری تھا۔ اس کے متعلق پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے جو سودے بازی ہونی تھی، اس میں کم و بیش 15 دن لگنے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری فوج اس علاقے پر حملہ کرے، میجر نے کہا۔ اس صورت میں ہمارا فرار قدرے آسان ہو جائے گا، لیکن تمہارے لیے خطرہ پھر بھی موجود رہے گا۔ تم ہمارے قانون کے بڑے خطرناک مجرم ہو۔ مجھے فرار کرانے کا تمہیں انعام ضرور ملے گا، لیکن تم اپنے جرائم کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ میں آپ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گا، میں نے کہا۔ آپ کو اس پکٹ تک پہنچا کر جہاں سے آپ پکڑے گئے تھے میں واپس آ جاؤں گا، اور تم جو ہی ان لوگوں میں واپس آؤ گے تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا، سوچ لو جوان، اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں نے کہا۔ جس نے مجھے فرار کا راستہ دکھایا تھا، اسے میں اپنے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور اسے کہا کہ وہ رسی کلائیوں پر لپٹی رہنے دے۔ میں لیٹا اور سو گیا۔ محمد خان، محمد خان، ان آوازوں پر میری آنکھ کھلی۔ یہ میجر کی آواز تھی۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر میجر کے پاس گیا۔ میرے ہاتھ باندھ دو، اس نے کہا، تمہارا ساتھی ابھی سویا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے مگر رسی ڈھیلی رکھی۔ جب ہم میجر کا منہ ہاتھ دھلا کر اسے کھلا پلا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے اور وہ رات کو آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہاشمیں آ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے آئی جیسے وہ مجھ پر یا میجر پر جھپٹ پڑے گی۔ میجر میرے پاس فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ ہاشمیں میرے قریب آ کر رکی۔ اس نے میجر کو دیکھا۔ ہاشمے کا رنگ سفیدی مائل گلابی تھا جو سرخ ہو گیا۔ یہ غصے کی سرخی تھی۔ تم فرنگی کافر، ہاشمے نے دانت پیس کر کہا، اور اس نے پشتوں میں اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میجر ویسٹ میکارٹ اسے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاشمے نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا، اور اسی تیزی سے جب ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے میجر پر جھک کر خنجر اسے مارنے کے لیے اوپر کیا۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر اپنا بازو اس کے خنجر والے بازو کی طرف کر کے اس کا ہاتھ وہیں روک لیا، اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر باہر صحن میں لے گیا۔ اس کے جسم میں مجھ جیسے مرد کی طاقت تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے قابو میں کیا۔ اسے صبح پتا چلا تھا کہ جس انگریز میجر کو پکڑا گیا ہے اسے میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ہاشمے اپنے باپ اور بھائی کے خون کا انتقام لینے کے لیے خنجر اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کر آ گئی تھی۔ وہ میرے ہاتھ نہیں آتی تھی، کہتی تھی، خانو، تم باہر چلے جاؤ، مجھے اس فرنگی کے پاس اکیلی چھوڑ جاؤ، مجھے اس کافر کے خون سے اپنی پیاس بجھانے دو۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لینے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں خنجر کے دستے پر اکڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے بازوؤں میں تھی اور آزاد ہونے کو زور لگا رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں رہا تھا اور اسے کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس کا جسم ڈھیلا ہونے لگا۔ پھر اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ دیے اور اس نے سر میرے سینے پر پھینک دیا۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ تم میری محبت اور میری ضرورت کو نہیں سمجھ سکے۔ اس نے سر اٹھایا اور میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر جذباتی لہجے میں بولی، لیکن میں اس فرنگی کو قتل ضرور کروں گی۔ خان گل بخت خان اسے میرے حوالے کر گیا ہے، میں نے کہا۔ یہ میرے پاس امانت ہے، تم چلی جاؤ ہاشمے۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی جس میں محبت نہیں، قہر اور غضب تھا۔ میں نے میجر ویسٹ میکارٹ کو بتایا کہ اس عورت کا باپ اور بھائی لڑائی میں مارے گئے ہیں
اور یہ ان کے خون کا بدلہ لینے آئی ہے۔ میجر نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اسے اس عورت سے بچا لیا ہے۔ ہم دونوں ہاشمی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں نے میجر کو بتایا کہ اس عورت نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے اور اس کا خاوند یہ مطالبہ پورا کرنے کے قابل نہیں۔ تم ہو تو ہندوستانی اور تم مسلمان بھی ہو، لیکن تم اپنے ہی ملک اور مذہب کے لوگوں کو نہیں جانتے، میجر نے کہا۔ پٹھانوں کو جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا تم نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ صحیح معنوں میں غیرت والے لوگ ہیں، لیکن اس کو بھی بے غیرتی سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ عورت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ تمہارا بچہ پیدا کرنے کو یہ گناہ نہیں سمجھتی کیونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے۔ تم اس سے بچے رہنا، اسے جذبات نے اندھا کر رکھا ہے، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی مروائے گی۔ دوپہر کو ہم دونوں کا کھانا وہی لائی لیکن اندر نہ آئی، صحن میں کھڑی رہی۔ میں اس کافر کے لیے کھانا نہیں لانا چاہتی تھی، اس نے کہا، لیکن تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ میں اس فرنگی کو قتل کروں گی، تم ادھر ادھر ہو جاؤ۔ گل بخت خان ناراض ہوگا تو کہنا کہ میں ذرا ادھر ہوا تو ہاشمی اسے خنجر مار کر بھاگ گئی۔ میں بھی یہی کہوں گی۔ میں تمہیں اس کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، میں نے کہا۔ پھر بھی ایسی بات کہو گی تو میں گل بخت خان کو بتا دوں گا۔ تم پٹھان کے بچے نہیں ہو، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ غیرت کیا ہوتی ہے۔ اچھی طرح سن لو خانو، تم مجھے اپنا دشمن بنا رہے ہو۔ میں نے پہلے تمہیں ایک بات کہی تھی، تم نے انکار کر دیا۔ اب تم مجھے اس کام سے روک رہے ہو جو میرا فرض ہے۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہوں، لیکن تمہارے لیے وہ طریقہ بڑا خوفناک ہوگا۔ پہلے مجھے راستے سے ہٹا لو ہاشمی، میں نے کہا۔ میں آج تمہارا کھانا قبول کر لیتا ہوں، اس کے بعد یہاں نہ آنا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں نہ محبت تھی نہ غصہ۔ وہ چلی گئی۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ رات شاید آدھی گزر گئی تھی۔ میں اور میجر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جس پٹھان کو رات بھر کے لیے میرے ساتھ ہونا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، ایسے لگا جیسے صحن میں کوئی چل پھر رہا ہو۔ اندھیرا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میجر چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ چارپائی دروازے سے ہٹ کر تھی، مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے سرہانے کے نیچے خنجر رکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ میں لے لیا اور میں لیٹا رہا۔ قدموں کی دبی دبی آہٹ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازے سے مجھے آسمان نظر آ رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد دروازے میں ایک سیاہ بھوت سا آن رکا۔ وہ کوئی انسان تھا، میں نے دم سادھ لیا۔ وہ دروازے میں رکا، پھر اندر آ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو میں جان گیا یہ ہاشمی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر میری طرف آئی، میں نے خراٹے لینے شروع کر دیے، لیکن آنکھیں کھلی رکھی۔ جو اسے اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتی تھی وہ میرے اوپر جھکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گی۔ میں نے ہاتھ میں خنجر تیار رکھا ہوا تھا، لیکن وہ سیدھی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر میجر کی طرف چلی۔ میجر کی چارپائی 3-4 قدم دور تھی۔ ہاشمی نے ابھی 2 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ میں نہایت خاموشی سے اٹھا اور پیچھے سے ہاشمی کو اپنے بازوؤں میں اس طرح جکڑ لیا کہ اس کے دونوں بازو میرے بازوؤں کے شکنجے میں آ گئے۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ باہر آؤ۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا، مجھ سے آزاد ہونے کی کوشش بھی نہ کی اور باہر کو چل پڑی۔ میجر کی آنکھ نہ کھلی۔ کدھر سے آئی ہو؟ دیوار کود کر، اس نے جواب دیا۔ مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو خانو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اسے بازوؤں میں جکڑے ہوئے باہر والے دروازے تک لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ میرا خنجر مجھے دے دو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ اونچی آواز میں بولنے سے ڈرتی تھی۔ میں تمہیں قتل کر کے لاش گم کر دوں گا۔ میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ تم سے پوچھیں گے کہ آدھی رات کے وقت یہاں کیا لینے آئی تھی تو کیا کہو گی؟ میں نے کہا، جاؤ خان گل بخت خان کے پاس چلی جاؤ، فقیر اے پی کو جا کر بتاؤ، مجھ پر سب کو اعتبار ہے۔ میں نے اسے خنجر واپس نہ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ 3 روز مجھے نظر نہ آئی۔ چوتھے روز الصبح مجھے گل بخت خان کے گاؤں جانا تھا۔ میجر ویسٹ میکارٹ کی نگرانی پر ایک اور آدمی لگا دیا گیا تھا۔ گل بخت خان نے پیغام بھیجا تھا کہ کسی پکی پکٹ یا کسی چھاؤنی پر حملہ کرنا ہے۔ میری روانگی سے پہلے ہاشمی کا خاوند میرے پاس آیا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، وہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرتا تھا۔ مجھے ایک پٹھان نے تحفے کے طور پر سرخ رنگ کا ایک کھیس دیا تھا جو میں اپنے اوپر لیے رکھتا تھا۔ ہاشمی کے خاوند نے مجھے کہا کہ میں اسے آج کے دن کے لیے یہ کھیس دے دوں، یہ اسے اچھا لگتا تھا۔
मैंने उसे दे दिया, जो उसने ओढ़ लिया और चला गया। थोड़ी ही देर के बाद मैं रवाना हो गया। घर से निकलते ही एक चट्टान की ओट में हो गया। रास्ता नीचे ही नीचे चला जा रहा था। आगे पहाड़ियां और टीकरियां आ गईं। उन पर झाड़ियां ज्यादा थीं। तकरीबन 2 मील दूर जाकर मैं एक चट्टान से मुड़ा तो मुझे ऊपर से एक राइफल फायर होने का धमाका सुनाई दिया। मैं मुड़ चुका था। 40-50 कदम दूर देखा कि लाल खेस में लिपटा हुआ एक पठान आगे को झुका हुआ था। मुझे मान ख्याल आया कि जो गोली फायर हुई है वो उसे लगी है। मैं उसकी तरफ दौड़ा तो गिर पड़ा। मैंने दाएं तरफ देखा, ये खासी ऊंची टीकरी थी जिसकी चोटी पर चट्टान नुमा पत्थर और झाड़ियां थीं। मुझे ऊपर एक आदमी इस तरह नजर आया कि वो झुका हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो झुका झुका परे जा रहा था। मुझे समझने में देर ना लगी कि गोली उसी ने चलाई है और वो भाग रहा है। राइफल मेरे पास थी। मैंने राइफल कंधे से उतार कर उस आदमी पर 2 गोलियां चलाईं, लेकिन निशाना टांगों का लिया ताकि वो मरे नहीं और भाग भी ना सके। मैं लाल खेस वाले तक पहुंचा। वो हाशमे का खामिन था। वो मुझसे पहले कहीं जाने को रवाना हुआ था। मैंने खेस हटा कर देखा। गोली उसके एक पहलू में लगी और दूसरे पहलू से निकल गई थी। वो अभी जिंदा था लेकिन बेहोश हो चुका था। मुझे मालूम था कि वो जिंदा नहीं रह सकेगा। मैंने उसे कंधे पर उठा लिया और वापस चल पड़ा। मैं जब गांव में पहुंचा तो मेरी हड्डियां भी दुख रही थी। मैं इतनी दूर से एक आदमी को उठा कर लाया था। जख्मी को कंधों से उतारा तो वो मर चुका था। सब बाहर निकल आए। हाश में आई तो उसे किसी ने बताया कि मैं उसके खामिन को उठा कर लाया हूं। उसने अपने मुंह पर 2 हथड़ मारने शुरू कर दिए। फिर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मेरे खामिन का कातिल यही है। हाशमे ने गांव के मर्दों से कहा, ये जब से आया है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने अपने खामिन को बता दिया था और मेरे खामिन ने इसे बहुत गालियां और जान से मार देने की धमकी दी थी। इसने मेरे खामिन से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है और कहता है कि इसे किसी ने गोली मारी है और इसे उठा लाया है। एक बूढ़े पठान ने लपक कर मेरे कंधे से मेरी राइफल उतार ली और उसकी नाली देखी, नाली को सूंघा और उसने कहर की नजरों से मुझे देखा। मैंने ये राइफल फायर की थी। इस राइफल से थोड़ी देर पहले गोली निकली है, बूढ़े ने कहा और पूछा, ये गोली किस पर चलाई है? एक नहीं, मैंने कहा, मैंने 2 गोलियां चलाई हैं। हाशमी अपने खामिन की लाश के इर्द गिर्द घूमती, बैन करती और बाजू लहरा लहरा कर मुझे कोसती थी। मैंने देखा कि तमाम मर्द और औरतें मुझे घूर रही थी। मेरे साथ आओ, मैंने बूढ़े पठान से कहा। सब आ जाओ। बूढ़ा मेरे साथ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे बाकी पठान भी आ गए। मैंने रास्ते में उनमें से किसी के साथ भी कोई बात न की। उनमें से किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो भी मैं खामोश रहा। अभी हम आधे रास्ते में थे कि दाएं तरफ नीचे कमोबेश 200 गज दूर मुझे एक आदमी चट्टान के साथ लगा बैठा नजर आया। हम उस वक्त एक बुलंद जगह पर चल रहे थे। मैंने अपने साथ आने वालों से कहा कि मेरे पीछे आओ और मैं बुलंदी से उतरने लगा। मेरी राइफल पठानों के कब्जे में थी। उनकी बातों से पता चलता था कि वो हाशमे को सच्चा समझ रहे हैं। वो नहीं समझ रहे थे कि ये औरत अपनी शैतानियत का मुजाहरा कर रही है। कुचले हुए जज्बात वाली औरत जख्मी शेरनी से कम नहीं होती। ये हाल उस कबायली पठान औरत का था। मैं उसकी जज्बाती कैफियत सुना चुका हूँ। जब हम उस बुलंद टीकरी से उतर रहे थे तो उस आदमी ने, जो सामने वाली चट्टान के नीचे बैठा था, अपनी राइफल सामने की और उसकी नाली हमारी तरफ कर दी। मैंने एक पठान की राइफल ले ली। ये राइफल अपने कंधे से लगाकर उस आदमी को शिस्त में ले लिया। मैंने पठानों से कहा कि यहीं से उसे बुलंद आवाज से कहो कि राइफल नीचे रख दे वरना गोली मार देंगे। एक पठान ने पश्तो में उसे बुलंद आवाज से ललकारा। उस आदमी ने राइफल रख दी। वो जरा सा उठा लेकिन गिर पड़ा। हम जब उसके पास पहुंचे तो उसकी शलवार खून से लाल हो चुकी थी। मैंने बूढ़े पठान से कहा कि इसकी राइफल उठा लाओ और एक आदमी इसके पास खड़ा कर दो। मैंने जमीन पर देखा, खून के धब्बे दूर तक दिखाई दिए। मैंने सब को अपने साथ लिया और जमीन पर जगह जगह गिरे हुए खून को देखता आगे चलता गया। हर चौथे पांचवें कदम पर खून के 1-2 कतरे नजर आते थे। ये कतरे हमें चट्टान के एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ ले गए और वहां से ये कतरे एक और चट्टान के ऊपर चले गए। उन्हें देखते हुए हम उस चट्टान के ऊपर चले गए, जो दरअसल एक छोटी पहाड़ी थी जिस पर बड़े बड़े पत्थर और झाड़ियां भी थीं। हम उस पहाड़ी की चोटी पर चले गए। वहां एक जगह बहुत सा ताज़ा खून गिरा हुआ था। मैंने वहां से दूसरी तरफ नीचे देखा। मुझे वो जगह नजर आई जहां हाशमे का खामिंद गोली खाकर गिरा था। तुम हमें क्या चक्कर दे रहे हो? बूढ़े पठान ने मुझे कहा। मुंह से कुछ बोलो। मुंह से वो बोलेगा जो नीचे जख्मी पड़ा है, मैंने कहा। एक आदमी को नीचे भेजो और देखो, एक जगह बहुत सा खून पड़ा होगा।
وہ خون ہاشمے کے خاوند کا ہے، اور یہ خون جس پر تم کھڑے ہو، یہ اس آدمی کا خون ہے جس نے ہاشمے کے خاوند پر گولی چلائی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ نیچے جو زخمی پڑا ہے اسے تم نے زخمی کیا ہے؟ بوڑھے پٹھان نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور ان سب کو سنایا کہ ہاشمے کے خاوند کو کس طرح گولی لگی اور میں نے اس پر گولی چلانے والے کو کس طرح 2 گولیاں ماری۔ ہم پہاڑی سے اتر کر زخمی کے پاس پہنچے۔ زخمی کو دیکھا، میری دونوں گولیاں اس کی دائیں ران میں سے گزر گئی تھیں اور ایک گولی نے اس کی ہڈی توڑ دی تھی۔ وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بوڑھے پٹھان نے اسے کہا کہ وہ بالکل سچ بتا دے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا۔ میں نے اس آدمی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکا تھا، لیکن ہاشمے کے خاوند کی طرح اس کے چہرے پر بھی نحوست برس رہی تھی۔ اس کے دانت گہرے بادامی ہو گئے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ان غیرت مند قبائلی پٹھانوں میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے تو مسلمان، لیکن اس کی رگوں میں کسی مکروہ کافر کا خون ہے۔ بوڑھے پٹھان نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا، اگر یہ سچ نہیں بولے گا تو ہم اسے یہیں پڑا رہنے دیں گے اور اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار کر چلے جائیں گے۔ ابھی یہ زندہ ہی ہوگا تو دن کو گدھ اور رات کو اسے بھیڑیے کھائیں گے۔ بوڑھے پٹھان نے رائفل اس کی دوسری ٹانگ کی ران پر رکھ کر دبائی اور کہا، سچ بولو یا بہت بری موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سچ بولوں گا، زخمی نے کمزوری سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے اصل بات پوری طرح بیان کر دی، جو اس طرح تھی کہ ہاشمے نے اسے کچھ رقم اور اپنے زیور کی کوئی ایک آدھ چیز دے کر کہا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے۔ ہاشمے نے اس حد تک جاسوسی کی کہ اس نے پتہ چلا لیا کہ میں فلاں دن گل بخت خان کے گاؤں جا رہا ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے پٹھانوں میں بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ میں اس دن گل بخت خان کے بلاوے پر جا رہا ہوں۔ معلوم نہیں کس نے ہاشمے تک یہ خبر پہنچا دی۔ ہاشمے مجھ سے صرف مایوس ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے اس کے انتقامی جذبات اور دوسرے جذبات کو بھی بڑی بری طرح کچلا تھا، اس لیے وہ مجھ سے انتقام لینے پر آ گئی تھی۔ اس زخمی پٹھان نے بتایا کہ ہاشمے اس کے پاس گئی اور اسے رقم اور سونے کی ایک آدھ چیز دے کر کہا کہ ایک لمبا تڑنگا آدمی جس کے اوپر لال کھیس ہوگا، فلاں وقت فلاں دن فلاں راستے سے گزرے گا۔ ہاشمے نے اسے میرا قد بت اور حلیہ بھی بتایا تھا۔ اتفاق سے ہاشمے کے خاوند کا قد بت تقریباً میرے جتنا تھا۔ کرائے کا یہ قاتل اس پہاڑی پر جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ عین اس وقت جو ہاشمے نے اسے بتایا تھا، لال کھیس والا لمبا تڑنگا آدمی وہاں سے گزرا۔ اتنی دور سے کرائے کا یہ قاتل چہرے کے نقوش کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے لال کھیس والے کو شست میں لے لیا اور گولی چلا دی۔ اس نے بتایا کہ اس نے لال کھیس والے کو گرتے دیکھا، اسے اپنے نشانے پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی گولی اس کے یقین کے مطابق وہیں لگی تھی جہاں کا اس نے نشانہ لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے اٹھا، وہیں سے اسے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ مجھے بعد میں بتایا گیا تھا کہ مٹی اور پتھروں کا صرف ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتا تھا، اور یہ کمرہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والی پہاڑی کے پیچھے تھا۔ مجھے یہ بھی بعد میں بتایا گیا تھا کہ ہاشمے کے خاوند کی طرح اس کی بھی زندگی چرس اور افیم کے نشے میں گزر رہی تھی۔ پٹھانوں کے جہاد کے ساتھ اس نے اپنا تعلق توڑ رکھا تھا، لیکن وہ غدار یا انگریزوں کا مخبر نہیں تھا۔ اجرت لے کر کسی کو قتل کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ اپنا کام کر کے اٹھا تو پیچھے سے اس پر 2 گولیاں چلیں جو ایک ہی ٹانگ میں سے گزر گئیں۔ وہ سمجھا کہ ہاشمے کے خاوند نے مرنے سے پہلے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ 2 آدمی جاؤ اور ہاشمے کو یہیں لے آؤ، بوڑھے پٹھان نے کہا، اور ایک آدمی خان گل بخت خان کے گاؤں جا کر اسے بلا لائے۔ ہم سب وہیں بیٹھ گئے۔ زخمی پانی مانگ رہا تھا۔ بوڑھے نے پشتوں میں اسے گالیاں دیں۔ پھر بوڑھے نے مجھ سے پوچھا کہ ہاشمے کو میرے خلاف کیا دشمنی ہے۔ میں نے اسے دشمنی کی وجہ مکمل طور پر سنا دی۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ہاشمے ان 2 پٹھانوں کے ساتھ وہاں پہنچی اور اس کے کچھ دیر بعد گل بخت خان بھی آ گیا۔ اسے ساری بات سنائی گئی۔ اس نے زخمی سے پوچھا کہ یہ بات جھوٹی تو نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سب سچ ہے۔ گل بخت خان نے ہاشمے سے پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ گل بخت خان نے اور بوڑھے پٹھان نے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ اس کے خلاف جو بیان ہوئے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو بتا دے۔ ہاشمے نے میری طرف دیکھا اور اس نے آہ بھری، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں، یہ سچ ہے، ہاشمے نے کہا۔ میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں اور ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھے گولی مار دو گے۔ میں مرتے وقت جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مرنے سے پہلے اگر تم لوگ میری ایک خواہش پوری کر دو تو میری روح تمہیں قیامت تک دعائیں دیتی رہے گی۔
مجھے اجازت دو کہ جس فرنگی کو تم نے قید میں رکھا ہوا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں قتل کر دوں۔ نہیں، گلبخت خان نے کہا، یہ فرنگی ہمارا قیدی نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اپنے دستور کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پھر میں نے بڑا بھیانک منظر دیکھا۔ گلبخت خان نے اپنے کندھے سے رائفل اتاری اور اس کی نالی زخمی پٹھان کے سر کے پیچھے رکھ کر گولی چلا دی۔ پھر اس نے ہاشمے سے کہا، جاؤ ہاشمے، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاشمے نے پیٹھ موڑی اور چل پڑی۔ گلبخت خان نے رائفل اپنے کندھے سے لگائی اور نالی ہاشمے کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ گولی ہاشمے کے سر میں سے گزر گئی، ہاشمے گری، ذرا سی تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ خانو لالا، گلبخت خان نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے تم پر بھروسہ تھا، اسی لیے میں نے اس فرنگی افسر کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ تم نے ہاشمے کی ایک ناپاک خواہش کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا ہے کہ ہم تم پر ہمیشہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تمہیں خدا انعام دے گا۔ گلبخت خان بڑے غلط آدمی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس انگریز میجر کو یہاں سے نکال لوں گا، اور پھر گلبخت خان کے سامنے کھڑا ہو کر کہوں گا کہ میں نے امانت میں خیانت کیوں کی ہے۔ پھر اسے کہوں گا کہ اب مجھے گولی مار دے۔ میجر ویسٹ میکارٹ کی قیمت پولیٹیکل ایجنٹ کو بتا دی گئی تھی۔ پٹھانوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس میجر کو قتل کریں گے اور اس کی لاش پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کریں گے، لیکن میں نے اسے اس سے پہلے یہاں سے نکال لینے کی قسم کھا لی۔ مجھ پر ہاشمے کی موت کا اثر زیادہ دیر نہ رہا۔ میں اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں کسی انسان کا مر جانا، کسی آدمی کا کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دینا اور قتل ہو جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا کر خدا نے انسان کو کتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آدم کی اولاد پر شیطان جب اپنا اثر چھوڑتا ہے تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ ہاشمے ایک بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی لیکن اس پر شیطان کا اثر ہو گیا تھا۔ اس کا خاوند ایک مفلوج انسان تھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں اتنی خوبصورت عورت کو دیکھ کر شیطان کے آسیب سے کس طرح بچا رہا۔ میں نے اپنی شرافت کا دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا۔ کوئی وجہ ضرور تھی جو مجھے ہاشمے سے دور پھینک رہی تھی۔ اس کی کھوپڑی میں سے جب گولی گزری تو مجھے اطمینان سا ہوا کہ میں اس کام سے بچا جس سے میں بچنا چاہتا تھا، اور یہ اطمینان بھی ہوا کہ ہاشمے اس جہنم سے آزاد ہوئی جس میں اس کا خاوند اسے جلا رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک اور باب تھا جو ہاشمے کی موت پر ختم ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں پٹھانوں کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتا تھا تو شاید یہ ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ میں ان کے ساتھ غداری کرنے کی قسم کھا چکا تھا۔ غداری یہ تھی کہ میجر ویسٹ میکارٹ کو یہاں سے زندہ نکالنا تھا۔ پٹھانوں کے لیے یہ غداری تھی، میرے لیے یہ احسان کا صلہ اور نیکی کے بدلے نیکی تھی۔ اس میجر نے مجھے پھانسی کے تختے سے بچایا تھا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ میری موجودگی میں اسے قتل کر دیا جاتا۔ میں صرف اس انتظار میں تھا کہ پٹھانوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کو اس کی جو قیمت بتائی ہے وہ انہیں ملتی ہے یا نہیں، لیکن پٹھانوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اس میجر کو قتل کر دیں گے۔ اسے وہ انتقام کہتے تھے۔ میں نے ان میں رہ کر دیکھا تھا کہ وہ لوگ رقم سے زیادہ خون کا انتقام ضروری سمجھتے تھے۔ میں نے پٹھانوں کے بزرگوں کا رویہ معلوم کرنے کے لیے ان میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ فیصلہ تو فقیر اے پی کو کرنا تھا، لیکن اس پر عمل ان بوڑھے پٹھانوں کو کرنا تھا جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا۔ 4-5 دن گزر گئے، پھر مجھے پکی اطلاع مل گئی۔ پٹھانوں نے میجر ویسٹ میکارٹ کا 50,000 مانگا تھا۔ اس زمانے میں 50,000 بہت ہی زیادہ بڑی رقم تھی۔ آج کے حساب سے آپ اسے شاید 1 کروڑ سمجھ لیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے انگریزوں کی حکومت کا یہ جواب فقیر اے پی تک پہنچایا کہ 25,000 ملے گا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کو پٹھانوں نے کہا کہ وہ 50,000 سے 1 پیسہ کم نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپس میں جرگے کی صورت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں نے اگر تھوڑی رقم دینی منظور کی تو انہیں کہا جائے گا کہ رقم پہلے ادا کرو۔ وہ جب رقم ادا کریں تو انہیں میجر کی لاش دی جائے اور کہا جائے کہ اتنی رقم میں لاش ہی مل سکتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں جس جگہ کی بات کر رہا ہوں وہاں انگریزوں کی بادشاہی کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ پٹھان اگر ان سے پیشگی رقم لے کر ہضم کر جاتے اور ان کا میجر زندہ یا مردہ واپس بھی نہ کرتے تو انگریز ان کے خلاف اس کے سوا کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے کہ 2 جہاز بھیج کر بمباری کروا دیں۔ میں نے میجر ویسٹ میکارٹ کو بتایا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ پھر بھی مطمئن تھا کہ اس کی حکومت اسے پٹھانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔
میں نے اسے بتایا کہ جب پٹھان آخری فیصلہ کر لیں گے تو اسے کوئی مہلت نہیں دیں گے، وہ جہاں ہوگا وہیں اسے بغیر اطلاع کے گولی مار دیں گے۔ میجر ویسٹ میکارٹ گہری سوچ میں کھو گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میجر صاحب، میں نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرار سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میرے پاس رائفل ہیں، 2 خنجر ہیں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہاری جان کو خطرے میں کیوں ڈالوں؟ میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا، اگر مجھے یہاں سے فرار ہونا ہے تو میں اکیلا نکلوں گا۔ پھر اس میں میرا کیا کمال ہوا؟ میں نے کہا، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا، اور میجر صاحب، ہمیں آج رات یہاں سے نکلنا ہے۔ ہاں، مجھے اب خیال آیا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نکل چلنا چاہیے، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا۔ اگر میں نکل گیا اور تم یہاں رہ گئے تو یہ لوگ تمہیں اس جرم میں گولی مار دیں گے کہ تم نے مجھے فرار کروایا ہے، یا میں تمہاری غفلت سے فرار ہوا ہوں۔ اب آپ جو کچھ بھی سوچیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا، جان کا خطرہ تو کسی چھاؤنی میں داخل ہونے تک ہمارے سر پر رہے گا۔ ہم دونوں آدھی رات سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس مکان سے نکلے جو میرا گھر اور میجر ویسٹ میکارٹ کا قید خانہ تھا۔ میں نے پٹھانوں کا لباس پہن رکھا تھا، سر پر پٹھانوں کی طرح پگڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ لباس جب مجھے پہنایا گیا تھا تو پٹھان کتنی ہی دیر میرے ارد گرد ناچتے رہے تھے۔ انہوں نے معلوم نہیں کتنے راؤنڈ ہوا میں فائر کر دیے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ لباس نیت اور ارادوں کو نہیں بدل سکتا۔ لباس جسم کو ڈھانپ سکتا ہے، ضمیر کو نہیں۔ کوئی ڈاکو کسی مجاہد کا لباس پہن لے تو وہ ڈاکو ہی رہتا ہے، مجاہد نہیں بن سکتا۔ میں مجاہدین کے لباس میں ملبوس ان کے بدترین دشمن کو ان کی قید سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ میجر کا قد مجھ سے 1.5-2 انچ چھوٹا ہوگا۔ پٹھانوں نے کپڑے کا دوسرا جوڑا جو مجھے دیا تھا وہ میں نے اس انگریز میجر کو پہنا دیا تھا۔ اس کے سر پر پگڑی لپیٹ دی تھی، ہم دونوں کے کندھوں پر ایک ایک چادر تھی۔ ہم جب وہاں سے نکلے تو اس وقت پٹھان موت جیسی نیند میں بے سدھ پڑے تھے۔ پٹھانوں کے پاس بھیڑیوں جیسی نسل کے خونخوار کتے ہوا کرتے تھے، لیکن چند گھروں کی جس بستی میں رہتا تھا وہاں ایک بھی کتا نہیں تھا۔ میں نے کتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ایک روز میں نے کسی دوسرے گاؤں کے ایک پٹھان کے ساتھ ایسا کتا دیکھا تھا۔ میں نے اپنے بڑے پیارے دوست مخمل خان سے پوچھا تھا کہ یہ کتے کوئی کام بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے کتوں کا کام دیکھنا چاہتے ہو تو اس فرنگی میجر سے کہو کہ یہ رات کو یہاں سے بھاگ جائے، مخمل خان نے کہا تھا۔ تم دیکھنا کہ ہمارے کتے دوسرے دن اسے پکڑ کر لے آئیں گے۔ تم اپنے جسم کی بو کو نہیں جانتے، تم کہیں چلے جاؤ، ہمارے کتے تمہاری بو پر تم تک پہنچ جائیں گے۔ ہم جس رات فرار ہوئے تو مجھے کتوں کا خیال آ گیا۔ میں خوش ہوا کہ میری بستی میں کوئی کتا نہیں۔ اگر کوئی کتا ہوتا تو وہ میری اور میجر ویسٹ میکارٹ کی بو سے بھی واقف ہوتا۔ مشکل یہ تھی کہ ہم دونوں اس علاقے سے واقف نہیں تھے۔ ہمیں صرف سمت کا اندازہ تھا۔ وہاں سے قریب ترین چھاؤنی بنو تھی جو کم و بیش 100 میل دور تھی۔ رات ہی رات وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا اور بغیر رکے 100 میل چلنا بھی ناممکن تھا۔ میجر کہتا تھا کہ راستے میں ٹیکریوں پر چھوٹی پکٹیں بھی ہیں اور بڑی بھی، جو پکٹ سامنے آ گئی اسی میں چلے جائیں گے۔ یہ اندازہ اسے بھی نہیں تھا کہ سب سے قریبی پکٹ وہاں سے کتنی دور ہے۔ ہماری یہ چھوٹی سی بستی ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں تھی۔ اس کے آگے چھوٹی سی ایک پہاڑی چاند کی شکل کی تھی جس نے ہماری بستی کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ پیچھے جو پہاڑ تھا اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور ان کے درمیان وادیاں تھیں۔ ہم ان پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ پکڑے جانے کا ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہ وہاں پٹھانوں کی کوئی گشتی پارٹی ہوتی تھی، نہ وہاں کسی گاؤں میں چوکیدار ہوتا تھا، اور نہ ہی باہر کوئی گشتی پہرا ہوتا تھا۔ ہم چلتے چلے جا رہے تھے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ علاقہ سرسبز تھا، گھاس اور جھاڑیاں بہت تھیں اور کہیں کہیں درخت بھی تھے۔ پتھروں پر چلنا آسان نہیں تھا، پھر بھی ہم جس قدر تیز چل سکتے تھے چلتے گئے۔ 1.5-2 میل پہاڑوں کے اندر چل کر ہمیں وہاں سے نکلنے کا ایک راستہ مل گیا۔ پہاڑ سے ڈھلان شروع ہوتی تھی جو کوئی 1 میل آگے جا کر چھوٹے سے ایک دریا میں ختم ہوتی تھی۔ یہ برساتی دریا تھا۔ وہ موسم چونکہ برسات کا نہیں تھا اس لیے اس میں پانی جو کناروں کے ساتھ ساتھ بہہ رہا تھا بمشکل ٹخنوں تک گہرا تھا۔ ہم ڈھلان سے اترتے اترتے دریا کے پاٹ میں اتر گئے۔ اس کے کنارے اتنے اونچے تھے کہ میرے قد کا آدمی بھی چھپ جاتا تھا۔ رات کو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ دور سے ہمیں کوئی دیکھ لے گا۔ خطروں کا امکان دن کے وقت تھا۔ میجر نے مجھے کہا کہ صبح ہونے تک ہمیں بہت دور نکل جانا چاہیے۔ میجر ویسٹ میکارٹ نے مجھے اچانک روک لیا اور کہا کہ میں اس کے ساتھ اور آگے نہ جاؤں۔ وہ مجھے بچانا چاہتا تھا۔
حالانکہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ میں اگر واپس جاتا تو بھی پٹھان مجھے گولی مار دیتے۔ کچھ اور آگے گئے تو میں نے اسی طرح اچانک روک لیا جس طرح اس نے مجھے روکا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایک خیال آ گیا تھا۔ کیا بات ہے جوان؟ میجر ویسٹ میکارٹ نے مجھ سے پوچھا۔ صاحب بہادر، میں نے اسے کہا، آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن میں آپ کو اس لیے فرار نہیں کروا رہا کہ آپ انگریز بادشاہ ہیں اور بادشاہ کی جان بچانا غلام کا فرض ہے۔ میں کوئی اور فرض ادا کر رہا ہوں۔ انگریز میجر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں بادشاہوں والا تاثر نہیں تھا۔ وہ آخر انسان تھا۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی، میں چاہتا تو اسے گولی مار دیتا۔ اس نے ہنس کر شاید یہ کہنا چاہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور مجھے غلام نہیں سمجھتا۔ ہم تمہیں انعام دلائیں گے، میجر نے کہا۔ ہماری بادشاہی سے تمہیں اتنا انعام ملے گا جتنا کسی ہندوستانی کو کبھی نہیں ملا۔ صاحب بہادر، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے انعام کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کسی چھاؤنی میں زندہ پہنچ گئے تو مجھے صرف یہ کہہ دینا کہ جاؤ خانو، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، بس یہی میرا انعام ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، میجر ویسٹ میکارٹ نے کہا۔ چلے چلو، یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ میجر صاحب بہادر، میں نے وہاں سے چلتے ہوئے کہا، آپ مسلمانوں کی بے جا تعریف نہ کریں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ میری خوشامد کر رہے ہوں۔ نہیں محمد خان، میجر نے کہا، ہم کسی کی خوشامد کرنے والے لوگ نہیں۔ ہم یہاں حکومت جو کر رہے ہیں وہ اسی لیے کامیابی سے کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کی ہر قوم کی اچھائیوں، برائیوں اور ہر قوم کی فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مثلا پٹھانوں کو میں اپنا بہت برا دشمن سمجھتا ہوں، لیکن میں پٹھانوں کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کا صرف نشانہ ہی پکا نہیں بلکہ وہ زبان کے بھی پکے ہیں۔ میں پٹھانوں کے اصولوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہم سکھوں کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ لڑنے والی قوم ہے لیکن بے وقوف قوم ہے۔ اگر ایک سکھ بھاگے تو سکھوں کی پوری کمپنی یا پوری کی پوری سکھ ریجمنٹ بھاگ جائے گی۔ ہندو فریب کار قوم ہے۔ ہم ہندو فوجی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مسلمان وفادار سپاہی ہے، لیکن مسلمان میں یہ وصف بھی ہے کہ وہ باغی ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر پٹھان تمہاری جگہ مجھے کسی ہندو کے حوالے کر دیتے تو وہ دن رات میری منتیں کرتا رہتا کہ صاحب بہادر بھاگ نہ جانا، میں مارا جاؤں گا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، اگر آپ مجھے برا کہیں گے تو بھی میں آپ کو زندہ واپس پہنچاؤں گا۔ آپ کو اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے اتنی لمبی بات نہیں کی، میجر صاحب نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی لمبی لمبی باتیں کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں پر جو گھبراہٹ اور تھوڑا تھوڑا ڈر ہے وہ دب جائے گا۔ تم بھی بولو محمد خان، خوب باتیں کرو۔ تم نے زندگی کا بڑا خطرناک سفر طے کیا ہے، مجھے اس کی کہانی سناؤ۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میری کہانی اتنی سی ہے کہ میں نے آپ کا قانون توڑا ہے، میں نے آپ کا ہوائی جہاز گرایا ہے۔ وہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ میں باتیں کرتا چلوں۔ میں جب اسے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کی بات سنانے لگا تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا۔ اس کے متعلق اس کے ساتھ ابھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میجر صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ چھاؤنی یا پکٹ میں پہنچ کر مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھاؤنی میں چھوڑ کر واپس آیا تو پٹھان مجھے مار ڈالیں گے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کسی انگریز کا باپ بھی کوئی جرم کرے تو وہ اسے سزا دلائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ آپ نے مجھے فرنٹیئر کا راستہ اس لیے دکھایا تھا کہ میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ چھاؤنی میں جا کر جب آپ دوسرے انگریز افسروں کو میرے متعلق بتائیں گے کہ یہ ایک مفرور ملزم ہے جس نے میری جان بچائی ہے، تو کیا وہ افسر مجھے آپ کی طرح بخش دیں گے؟ نہیں، میجر نے صاف جواب دے کر کہا، میری بٹالین کا کرنل بڑا سخت آدمی ہے۔ وہ فوج کی طرف سے تمہیں بہت انعام دلائے گا لیکن تمہیں گرفتار کر کے بنگال پولیس کے حوالے کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جب اسے بتاؤں کہ تم نے مجھے کتنی دلیری سے فرار کروایا ہے تو وہ میری طرح تم پر پردہ ڈال لے، لیکن محمد خان، چھاؤنی میں تمام انگریز افسر تمہیں دیکھنے آئیں گے اور وہ ضرور پوچھیں گے کہ تم پنجابی ہو، تم فرنٹیئر میں کیا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، ایک بار پھر سوچ لو محمد خان، تمہارے پیچھے موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ پیچھے پٹھانوں کی رائفل ہے، آگے پھانسی کا تختہ ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کو چھاؤنی یا پکٹ میں داخل کر کے میں پنجاب کی طرف نکل جانے کی کوشش کروں گا۔ نہیں محمد خان، میجر ویسٹ میکارٹ نے میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اکیلا بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ مجھے یاد آ گیا ہے۔ تم کبھی میرٹھ گئے ہو؟ نہیں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا،
میں اپنے گاؤں سے بنگال گیا تھا، بنگال سے پھر گاؤں آیا اور گاؤں سے وہاں پہنچا جہاں آپ مجھے ملے تھے۔ میرٹھ چھاؤنی میں ایک کرنل میرا دوست ہے، میجر نے کہا۔ میں تمہیں اس کے نام چٹھی لکھ دوں گا اور لکھوں گا کہ تم نے مجھے پٹھانوں کی قید سے فرار کروایا ہے اور وہ تمہیں ملازمت دلا دے یا اپنے بنگلے میں ملازم رکھ لے۔ کیا وہ کرنل صاحب نہیں پوچھیں گے کہ تم پٹھانوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ انگریز بڑی عقل مند قوم تھی، میں ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا جو اس انگریز میجر نے سوچی۔ ہاں محمد خان، میجر نے کہا، میرا دوست تم سے ضرور پوچھے گا۔ تم کہنا کہ تم رزمک میں دکانداری کرتے تھے اور ایک بار جب تم پرائیویٹ لاری پر بنو سامان لینے جا رہے تھے تو پٹھانوں نے حملہ کر کے لاری کو لوٹ لیا تھا اور تمہیں پنجابی ہونے کی وجہ سے قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ وہاں تم نے پٹھانوں پر اپنا اعتماد پیدا کر لیا۔ تم چونکہ مسلمان تھے اس لیے پٹھانوں نے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں قیدی بن کر گیا تو تم نے میرے کہنے پر مجھے فرار کروایا۔ کرنل تمہاری بات مان لے گا، وہ چھان بین نہیں کرے گا۔ میجر کی اس بات سے مجھے کچھ تسلی ہو گئی۔ میجر نے مزید تسلی کے لیے کہا کہ جب ہم کسی پکٹ یا چھاؤنی میں جائیں گے تو بھی میں یہی بیان دوں۔ آپ کے کرنل صاحب کو بھی میں یہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا، نہیں، میجر نے کہا، میں اس کے آگے جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں وہاں سے نکال دوں گا۔